مجھے یہاں سے جانے دو، میرے بابا بہت بڑے سیاستدان ہیں، وہ تمہیں نہیں چھوڑیں گے۔ وہ 17 سالہ نیلی آنکھوں والی مومی گڑیا اپنے خوف کو چھپاتے مقابل کو دھمکی دے رہی تھی جب وہ کہکا لگا کر ہنسا۔ تم بہت معصوم ہو جانم، تمہارے سامنے بیٹھا شخص کوئی عام انسان نہیں ہے، میں تمہارے باپ جیسے ہزاروں کو خرید سکتا ہوں۔ وہ سرد لہجے میں صفاقی سے بولا تو ایشل کی جان نکلنے لگی۔ نکاح تو کر لیا ہے، اب جانے دو پلیز۔ وہ منت کا راستہ اپنانے لگی جب وہ جنونی خیزی سے اسے اپنے قریب کر گیا۔ جب تم میری نہیں تھی تو میں تمہیں لایا تھا، اب تم میری ہو، مجھے افسوس ہے، تم اب کبھی کہیں نہیں جا سکتی۔ کہتے ساتھ مشہور سیاستدان یاسر لغاری کی بیٹی کا نکاح تھا۔ نیلی آنکھوں والی وہ مومی گڑیا دلہن بنی، اپنی نازک کلائیوں پر لگی مہندی پر لکھا نام چمکتی نیلی جھیل آنکھوں کے نین کٹوروں میں سجا۔ اجنبی نام نئے نئے عجیب جذبوں کو جگا رہا تھا، امنگیں پھلانگ کر دل کی دھڑکن بے ترتیب کر رہی تھی۔ امو جان اس 70 سالہ دوشیزہ کو دلہن بنا دیکھ صبح سے کئی بار رو چکی تھی، مگر دل میں وہ بہت خوش تھیں کہ بن ماں کی بچی ہے، ان کے خالق حقیقی سے ملنے سے قبل اپنے گھر کی ہو جائے گی، وہ جاتے جاتے اپنی اکلوتی پوتی کی خوشیاں دیکھ سکیں گی۔ ایشل اپنے باپ بھائیوں کی اکلوتی بیٹی اور بہن، بے حد لاڈلی، گھر کی سب سے چھوٹی اور بے حد نازوں پلی تھی۔ بن ماں کے پلنے کی وجہ وہ بے حد حساس ہو چکی تھی۔ اگر حورین بیگم وقت سے پہلے اسے چھوڑ کر گئی تھی تو ان کے بعد اسے امو جان، دادا جان اور تینوں بھائیوں میں ماں ملی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ اسے کبھی احساس نہیں ہوا تھا۔ حورین بیگم انتقال کر چکی ہیں، مگر کہتے ہیں نا، وقت ہر چیز کا مزہ چکھا دیتا ہے۔ آج زندگی میں پہلی بار اسے یہ اجنبی نام حنائی ہتھیلیوں پر دیکھ کر اسے جانے کیوں حورین بیگم کی یاد آ رہی تھی، ورنہ آج سے پہلے اس نے یہ کمی کبھی محسوس نہیں کی تھی۔ اتنا خوشی کا دن ہے پر جانے کیوں دل بیٹھا جا رہا ہے۔ امو جان نے اسے ہتھیلی پر لکھے فہد کا نام کو چومتے کہا۔ میرا بھی، نازک سی لڑکی نے بے ساختہ کہا۔ شش، دلہنیں ایسی بات نہیں کرتی، فہد بہت اچھا لڑکا ہے، تمہیں بہت خوش رکھے گا۔ زندگی میں دوسری بار مجھے تمہارے باپ کے کسی فیصلے سے خوشی ہوئی ہے۔ بارات کے نکلنے کی خبر ملتی ہے تو گلیشیر سائیں سے کہتی ہے تمہیں بھی اپنی حفاظت میں میرج ہال پہنچایا جائے۔ امو جان، بابا سائیں کا پہلا فیصلہ کون سا تھا جب آپ کو خوشی ہوئی؟ اس نے بوڑھے ملائی جیسے ہاتھوں کو تھام کر پوچھا۔ امو جان کی آنکھوں میں عجیب سا دکھ ہلکورے لینے لگا۔ تب جس دن میری بھانجی کا ہونے والا شوہر اچانک شادی کے دن مر گیا اور عالم شاہ نے ہماری بھانجی کا ہاتھ تھام لیا۔ بہت پیاری تھی وہ، بہت نازک مزاج، مگر وہ بلا شبہ ایک اچھی بیوی اور بہو تھی، اس سے بڑھ کر بہت ہی اچھی ماں تھی۔ میری ماں تو آپ ہیں، مجھے تو وہ پیدا کرتے ہی چلی گئی، اس نے شکوہ کناں لہجے میں کہا۔ یہ اس کی تم سے محبت ہی تھی کہ اتنی پیچیدگیوں کے باوجود اس نے ڈاکٹر کے لاکھ کہنے پر بھی تمہیں دنیا میں لانے کا فیصلہ کیا، ورنہ عالم شاہ نے بہت کوشش کی کہ کسی طرح اس کی جان بچ جائے، مگر اسے تم سے بہت محبت تھی۔ اس نے اپنے چھوٹے چھوٹے بیٹوں کا نہیں سوچا، عالم شاہ کی محبت کا نہیں سوچا، بس اسے پرواہ تھی تو اس ننھی جان کی۔ امو جان کے چہرے پر زمانے بھر کی تھکن تھی اور ایشل کا چہرہ بے تاثر تھا۔ بابا سائیں ہمیں مارنا چاہتے تھے، اس لیے وہ ہم سے دور دور رہتے ہیں، ہماری وجہ سے ان کی محبت جو مر گئی۔ اس نے ہمیشہ کی طرح یہی بات کی۔ وہ تم سے غافل رہ کر بھی تمہاری پرواہ کرتا رہا ہے ایشل، تمہاری خوشی کے لیے اس نے خاندان کے اصول توڑ دیے۔ جہاں دینی تعلیم بھی لڑکیوں کو چھپ کر لینی ہوتی تھی، وہاں تم اتنی اچھی یونیورسٹی میں تعلیم حاصل کر رہی ہو۔ اس نے تو فہد کے ماں باپ سے بھی صاف صاف کہہ دیا ہے کہ میری بیٹی جب تک چاہے پڑھے گی، جو چاہے پہنے گی۔ جب بیٹوں کے معاملات میں وہ اتنا ہی سخت ہے، یہ سچ ہے وہ حورین کے فیصلے سے آج تک ناخوش ہے، مگر میرا بیٹا تنہا ہے، وہ اپنی شریک سفر سے بے حد محبت کرتا تھا۔ امو جان، کیا ہر شوہر اپنی بیوی سے یوں ہی محبت کرتا ہے؟ مجھے یقین ہے فہد ضرور کرے گا، انہوں نے شرارت سے کہا تو وہ جھنپ سے گئے۔ گلیشیر شاہ، بارات نکلنے کی خبر ملی ہے، ہم سیکیورٹی میں نکلتے ہیں۔ اگر ہمارے درمیان ایشل شاہ ہوئی تو یقیناً ہمارے دشمن ان پر حملہ کرنے کا سوچ سکتے ہیں، جبکہ ایشل بہت نازک جان ہے، وہ یہ سب نہیں سہ سکتی، اس لیے تم اسے میرج ہال لانے کے لیے ہمارا ایئر جیک استعمال کرنا، تاکہ دشمن سوچ بھی نہ سکیں کہ ایشل میرج ہال کیسے پہنچی۔
بابا سائیں، ہمارے کارندوں سے خبر ملی ہے کل رات ہی عباس شاہ کا وارث پاکستان پہنچ چکا۔ خبر ملی ہے کہ پچھلے کچھ ماہ سے آپ کے اور گھر میں باقی تمام افراد کی خبر گیری کرواتا رہا ہے۔ عالم شاہ کو چند ماہ پہلے کا وہ واقعہ یاد آیا جب بے انتہا سیکیورٹی کے باوجود جب وہ شاپنگ مال میں ایشل کی منگنی کا جوڑا لینے گئے تھے، فہد کے کہنے پر ہی وہاں گئے تھے، ورنہ سیاستدان کے پاس اتنا وقت کہاں ہوتا ہے کہ اپنے بچوں کی خاطر مالز میں گھومے۔ مگر فہد چاہتا تھا وہ خود ساتھ جائیں تو انہیں داماد کے سامنے ہارنا ہی پڑا۔ وہ کہتے نہیں تھے، مگر یہ حرین کی ایشل سے محبت ہی تھی کہ وہ ایشل کے معاملات میں ہر ناجائز خواہش بھی مان جاتے تھے، خواہ وہ کتنی ہی نامقول ہی کیوں نہ ہو۔ اور اس دن سیکیورٹی بھی بہت ہائی تھی، مگر اس سب کے باوجود ایک نقاب پوش جان نے کس طرح ایشل سے ٹکرایا اور اس کا پرس جس میں اس کی ID، موبائل اور یونیورسٹی کے کچھ کاغذات تھے وہ سب لے گیا۔ اس کے علاوہ سب سے تکلیف دہ بات یہ تھی کہ اس میں حرین کی چین اور انگوٹھی تھی جو انہوں نے ہمہ وقت پہنی ہوتی تھی۔ ایشل نے ان چیزوں کی پرواہ نہیں کی بلکہ اپنے فون کے لیے پریشان رہی تھی۔ اگلے 24 گھنٹوں میں اس کے فون کی سب IDs ہیک ہو کر غائب ہو چکی تھی، مگر گلیشر کی مدد سے اگلے چند دنوں میں سب IDs تو ریکور ہو گئی، مگر اس نقاب پوش چور کا کچھ پتہ نہیں چلا۔ بار بار CCTV دیکھنے کے باوجود اس شخص کا کوئی سراغ نہیں مل پایا تھا۔ انہوں نے اپنا ساتھ جھٹکا، وہ محض چور ہی تھا، ورنہ اب تک اس انفارمیشن سے ایشل کو نقصان پہنچانے کا عمل کر چکا ہوتا۔ پرائیویٹ جیٹ میں ایشل کے ساتھ 4 گارڈز تھے اور ایک پائلٹ، اور گلیشر، زمان شاہ میر، امو جان، عالم شاہ سب لوگ گاڑیوں سے سفر پر روانہ ہوئے۔ کسی کے باپ کو بھی خبر نہیں ہوگی کہ ایشل کہاں ہے، عالم شاہ نے کہا۔ تمام مہمانوں اور میزبان ٹیم کے بعد بارات بھی پہنچ چکی تھی، مگر جسے سب سے پہلے پہنچنا چاہیے تھا وہ تھا دلہن کا ہیلی کاپٹر، مگر ہیلی کاپٹر پہنچنا تو دور کی بات، وہ آسمان سے غائب کہاں ہوا کوئی نہیں جانتا تھا۔ بات اگر کسی عام لڑکی کی کڈنیپنگ کی ہوتی تو وہ چھپ جاتی، بات مشہور سیاستدان عالم شاہ کی اکلوتی دختر نیک کی تھی، جسے جب یونیورسٹی کلاس بھی لینی ہوتی تو وہاں سے ساری غلاظت اور عام لوگوں کو ہٹا دیا جاتا، اسے اکیلی کو لیکچر دیا جاتا، اس کی ایک فرمائش پر گھر میں ایک ڈیزائنرز کا ڈھیر لگ جاتا، پھر کیسے ممکن تھا کہ کوئی اس کا عاشق ہوتا اور وہ بھاگ جاتی۔ وہ یقیناً عالم شاہ یا اس کے بیٹوں کا کوئی سیاسی دشمن ہی تھا۔ پولیس فورس، ایئر فورس، سیکرٹ ایجنٹس کو ایشل شاہ کو ڈھونڈنے میں لگا دیا گیا تھا، مگر اسے زمین کھا گئی تھی یا آسمان نکل گیا کوئی نہیں جانتا تھا۔ امو جان دکھ سے ناڈال تھیں، وہ حرین بیگم کی موت سے اتنا نہیں ٹوٹی تھیں جتنا آج جوان پوتی کے اغوا سے ڈر رہی تھیں۔ ہر نیوز چینل پر یہ نیوز چل رہی تھی، مشہور سیاستدان عالم شاہ کی بیٹی۔ اگلے مکمل تفصیلات، مگر یہ نیوز گھنٹے بعد ہی بدل دی گئی۔ گلیشر شاہ نے نیوز والوں اور پریس والوں کے منہ پیسوں سے بند کر دیے تھے، مگر گھر میں بیٹھے لوگ اور سوشل میڈیا کے ذاتی اکاؤنٹ سے بنے بڑے بڑے پیجز کے ایڈمن یہ خبر مسالہ لگا کر پوسٹ کر رہے تھے۔ چند گھنٹوں لگے، فیس بک، یوٹیوب، ہر سوشل سروس دینے والی ایپ پاکستان میں بند ہو گئی تھی۔ عالم شاہ کا بس نہیں چلتا تھا کہ وہ ایشل کو چھونے والے ہاتھ کاٹ ڈالے، اس کا سر شرم سے جھک گیا تھا۔ معاشرے کا عزت دار، نامور سیاستدان، لوگوں کا بھلا کرنے والا آج کسی کے ہاتھوں کی کٹ پتلی بننے جا رہا تھا۔ دوسری طرف جن گارڈز اور پائلٹ کو اس کے ساتھ جانا تھا، انہیں رات کے دوسرے پہر بڑے دھڑلے سے آدھا پونا مار کر گلیشر کی حویلی کے سامنے پھینکا جا چکا تھا۔ سب کے ہاتھ اور آنکھیں بندھی ہوئی تھیں اور تقریباً موت سے برتر حالت میں تھے۔ اس بات کا مطلب صاف تھا کہ کوئی ان سے بدلہ لے رہا ہے، مگر کون بدلہ لے رہا تھا، یہ بات عالم شاہ کی سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ رات ہولے ہولے سرک رہی تھی، جوں جوں وقت گزر رہا تھا عالم شاہ کے غصے اور پریشانی میں مسلسل اضافہ ہو رہا تھا۔ کوئی تعلق، کوئی سٹیٹس کام نہیں آ رہا تھا۔ ملنے والے گارڈز اور پائلٹ کو بروقت ہسپتال لے جایا گیا۔ انہیں زندہ رکھو، میری بہن کا پتہ لگانے کے لیے ان کا زندہ رہنا بہت ضروری ہے، گلیشر شاہ نے ڈاکٹر سے کہا، کیونکہ سبھی لوگ بے ہوش تھے۔ وہ اتنا بے بس تھا کہ ان سے پوچھ ہی نہیں سکتا تھا کہ جب اس کی نازو پلی بہن ان کو حفاظت کے لیے دی تھی تو پھر وہ کہاں چلی گئی۔ کمرے میں ہلکی خوابناک روشنی تھی، دھندلی سی یادوں کے ساتھ اس کے بے حس جسم میں حرکت شروع ہوئی تھی۔ اس کی شادی تھی، ٹھنڈ میں بھی بند پلکوں کی جھالر پر نمی چمکنے لگی۔ وہ خوش تھی، اسے فہد پہلی ہی ملاقات میں اچھا لگا تھا، زندگی میں پہلی بار وہ اپنے باپ کے چہرے پر خوشی دیکھ سکتی تھی۔ کتنی چاہت سے انہوں نے اسے ایئر جیک میں بٹھایا تھا، گارڈز کو تنبیہ کی تھی، پھر ایئر جیک نے اڑان بھرنی شروع کی اور پھر ایک گارڈز دغا باز نکلا، اس نے پہلے باقی گارڈز اور پھر پائلٹ کو بے ہوش کیا۔
एयर जैक डगमगाने लगा। वो हक्का बक्का ये सब देखती रही। फिर उसने गार्ड के साथ हाथापाई हुई, मगर इसने उसे भी बेहोश कर दिया था। इसके बाद क्या हुआ क्या नहीं वो नहीं जानती, मगर अब वो नीली आंखों में वहशत लिए अजनबी कमरे में होश में आई थी। नफासत से सजा संवरा कमरा किसी दुल्हन के लिए ही था। जब उसकी शादी ही नहीं हुई थी तो फिर ये फूल ये सब। चकराते सर को संभालते वो उठ बैठी थी। वो अभी तक उसी दुल्हन के लिबास में मलबूस थी, मगर शक्ल देखे बिना अभी वो बता सकती थी कि उसकी हालत बिगड़ चुकी होगी। अजनबी जगह और माहौल देखते उसके सुन हुए हवास बेदार होने को थे। जब उसकी नज़र सामने वाल क्लाक पर गई, जहाँ 12 का हिंसा दरमियान सुई अबूर कर रही थी। वो 4 बजे घर से निकली थी। इस वक्त शाम होने को थी और ये यकीनन रात का 12:15 थे। अम्मूजान, बाबा साईं, अदा साईं, उसे बेइख्तियार रोना आया। बिस्तर से उठकर उसे मगर दरवाजे पर जाकर खोलने की कोशिश की कि कहीं से भाग जाए। जाने कौन सर फिरा था जो उसे यहाँ ले आया था। उसे किसी का क्या बिगाड़ा था। हैरत का झटका तो उसे तब लगा जब दरवाज़ा आराम से खुल गया। वो तो समझ रही थी बाहर बड़ी बड़ी मूँछों वाले गार्ड्स होंगे, कोई पान चबाता गंदा संधा किडनैपर होगा, मगर नहीं, बाहर तो महफिल ज़ाफ़रान बनी थी। वहाँ ऐसा लगता किसी किस्म की तकरीब हो रही है। ओ, तुम यूं ही बाहर आ गई, अपना हुलियत तो दुरुस्त कर लेती। अजनबी मर्द सर्द बर्फीला लहजा उसे कलाई से पकड़कर वापस उसी रूम में ले गया, जैसे उसे बचपन से जानता हो, उनका सालों पुराना दोस्ताना हो। कौन हो तुम, छोड़ो हमें। उसे झटके से कलाई छुड़वाई। मैं तुम्हारा होने वाला शोहर, शहजादी आलिया। और लहजा बदलो, मुझे तू तड़ाह करने वाली ख़वातीन जहर लगती हैं। अगर आइंदा तुमने मुझे तुम कहा तो तुम्हारी खूबसूरत ज़बान काट डालूंगा। वो शोहर आना रोब डालते बोला, मैं कोई निकाह नहीं करूँगी। मेरे बाबा सारी दुनिया को आग लगा देंगे, मगर मेरे साथ ज्यादती नहीं होने देंगे। हरनी जैसी नीली आंखों में तहकम था। अगले ही पल वो वजाहत से मालामाल 30 साला मर्द जानदार कहका लगाते हंस दिया। तुम या तो बहुत बोली हो या फिर बेहद चालाक डार्लिंग, मगर एक बात कान खोल कर सुन लो, यहाँ से तुम्हारी लाश बेहुरमती लिए तो जा सकती है, मगर तुम्हें जिंदा बाजियाब करने कोई माई का लाल भी नहीं आ सकता। और अगर तुम्हें तब भी दिलावर शाह की पावर पर शक है तो डेमो के तौर पर अभी यहीं इसी सेज से कबल अज निकाह सहाग रात मना सकता हूँ। उससे मुझे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, मगर तुम्हारी इन खूबसूरत आंखों का गरूर पल में चकनाचूर हो जाएगा और तुम्हारा वो कातल बाप वो मरने से कबल मर जाएगा। अपनी बात कहते उसने अगले ही पल जोरदार धक्का उस परी को बिस्तर पर दिया। फूलों की पत्तियां हवा में उड़कर वापस बिस्तर पर गिरीं। एशल हरासान नज़रों से उसे देख रही थी। जो बेरहम बना अब लाइट्स ऑफ करता उस पर झुक चुका था। बेरहम शख्स ने कुछ भी समझने का मौका दिए बिना अपने दहकते होंठ उसकी गर्दन पर रखे। होंठों का फोकस रफ्ता रफ्ता नीचे सरक रहा था। खुद को बचाने की नाकाम कोशिश में नडाल वो पसीने में शराबूर हो चुकी थी। धड़कने खौफ के मारे तेज़ी पकड़ चुकी थी। प्लीज़ रहम करो, ये गुनाह है। मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? तुमने खुद निकाह से इनकार किया, गुनाह का रास्ता तुमने अपनाया। मैंने तो कहा था बीवी बनाकर इस सेज पर तुम्हारे बखिए अधेड़ूंगा, मगर तुमने इनकार किया। खुदा के लिए ऐसा मत करो, जाने दो। मैं ऐसी लड़की नहीं हूँ। मैं अच्छी तरह जानता हूँ तुम कैसी लड़की हो, मगर अफसोस तुम्हारा बाप एक नहायत घटिया शख्स है। कातिल है कातिल, और कातिल को इतनी सज़ा देनी तो बनती है। तुम्हारी बर्बादी ही मेरी माँ के आंसुओं का बदला है। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा जो तुमने कहा। मेरे बाबा सही ऐसे नहीं हैं, वो मिन्नत भरे लहजे में बोली, मगर वो कहका लगाकर फिर से उस पर झुक चुका था। इस बार एशल ने ज़ोर ज़ोर से हिचकियों से रोना शुरू कर दिया। ए, रोना बंद करो लड़की। ए लड़की, सुना नहीं तुमने? मुझे तंग कर रही हो, सारा मजाक कर कर रही हो। मगर वो और ऊंचा रोने लगी। उल्लू की पट्टी, रोना बंद कर। मुझे नहीं ये सब करना, प्लीज़। मुझे गंदा मत करो। चाहो तो निकाह कर लो, मगर प्लीज़ इस तरह मत करो। एशल का दिमाग तेज़ी से काम करने लगा था। वो बाहर चाहती तो यकीनन किसी से मदद मांगकर फरार हो जाती, और मुमकिन था वक्त ज़ाया करते करते उसका बाप उस तक पहुंच जाता। आखिर कोई इतना बड़ा आदमी था, भला एक पागल किडनैपर कब तक उसे छुपा सकता था? गुड गर्ल, मुझे पता था तुम आलम शाह की तरह ढीठ हो, तुम्हें ऐसे ही समझ आएगा। क्या मतलब? वो चौंकी। कुछ नहीं, 10 मिनट हैं तुम्हारे पास, अपना हुलिया दुरुस्त करो। वैसे तो ये कपड़े, ये मेहंदी, ये रूप किसी और के लिए था, मगर इट्स ओके, मैं इतना कंप्रोमाइज़ कर लूँगा। उसने उसके हिनाई हाथों पर फाहद लिखा देखा तो जता कर कहा, और फिर उसने जानबूझकर 10 की जगह आधा घंटा लगाया। वो भी ढीठ बना बैठा, मोबाइल पर झुका रहा जैसे बड़ी फुर्सत से बैठा हो।
ہو گیا تمہارا؟ جی، اب کچھ باقی نہ تھا، نہ وقت ضائع کرنے کا بہانہ۔ اب باہر کسی سے مدد لینا ضروری تھا، اس لیے ہار مان لی۔ چلو باہر۔ وہ اس سے پہلے باہر نکلا تھا اور وہ نروس سی گھبرائی باہر نکلی تھی، نظروں کو یہاں وہاں تیزی سے کام لاتے کوئی شناسا چہرہ تلاشنے لگی، کوئی ہمدرد جو اسے یہاں اس بھیڑیے نما انسان سے بچا سکے۔ دلاور شاہ نے اسے لے جا کر ایک کونے والے صوفے پر بٹھا دیا۔ وہاں لوگ ایسے ناچ گا رہے تھے جیسے کتنے ہی دنوں سے اس شادی کی تیاریوں میں مصروف تھے۔ بھابھی تو واقعی بہت خوبصورت ہیں بھائی، اسی لیے میرے دوست کو انکار کیا تھا۔ مہرین شاہ کی چہکتی آواز پر دلاور ہنس دیا۔ اب دیکھ لی نا میری پسند؟ خاموش رہو لڑکی، سید عباس شاہ کی گدی کا جانشین ہے دلاور شاہ۔ اس پر ایک تو کیا ہزاروں عورتیں بھی نکاح کے بغیر جائز ہیں۔ سفید سوٹ میں ملبوس درمیانی عمر کی عورت کے منہ سے یہ بات سن کر ایشل کی آنکھوں میں حیرت پھیلی۔ میری پیاری ماں، آپ بس اس نکاح کو فارمیلٹی سمجھیں، ورنہ باقی کوئی عورت تو میں نہیں جانتا، مگر ایشل شاہ مجھے ازل سے واجب تھی۔ چبا چبا کر بڑا جتاتا لہجہ تھا۔ کہیں اس کی خوبصورتی میں یہ مت بھول جانا، اس عورت کا باپ قاتل ہے، تمہیں یتیم کرنے والا اور کوئی نہیں، شاہ عالم شاہ ہی ہے۔ کوئی بھوکے سے یہ کہے وہ بھول جائے کہ اس کا کھانا کس نے چھینا تھا تو یہ بھول ہے، وہ کبھی نہیں بھولتا۔ شاباش، یہ لڑکی صرف انتقام ہے، انتقام۔ دل چاہتا ہے اس کے منہ پر تیزاب پھینک دوں، بالکل اپنی ماں کی طرح منحوس چہرہ لے کر پیدا ہوئی ہے۔ صبر کریں، ایک ہی بار تیزاب پھینک دینے سے اس کے باپ کو وہ تڑپ نہیں ملے گی، وہ پل پل تڑپے گا۔ وہ ہنکارا بھر کر بیٹھ گئی۔ وہ جو کسی مددگار کی تلاش میں باہر آئی تھی، اتنے بڑے بڑے کھلے دشمن دیکھ کر دہک سی گئی۔ یقیناً اسے کسی اور کے گناہ میں پکڑا گیا تھا، مگر کس کے وہ نہیں جانتی تھی۔ مگر اب سوائے صبر کے وہ کیا کر سکتی تھی؟ وہ جو محبتوں کے سائے میں پلی بڑھی تھی، اتنی شدید نفرتوں کا اظہار دیکھ کر اس کا ساری انرجی ختم ہو رہی تھی۔ رہی صحیح امید تب مری جب دلاور شاہ کے ساتھ نکاح ہوا اور وہ بھری محفل میں اسے جانوروں کی طرح گھسیٹ کر اندر لے گیا، جیسے وہ موم کی گڑیا کوئی طوائف ہو، کوئی بازارو مال ہو۔ مگر اس نے ہمت نہیں ہاری، اسے لگا اس شخص کا کوئی غلط فہمی ہوئی ہے، اس کا باپ بہت اچھا ہے اور قوم کی خدمت کرتا ہے۔ اس نے اسے بتایا تاکہ وہ اسے چھوڑ دے، ڈر جائے۔ مجھے یہاں سے جانے دو، میرے بابا بہت بڑے سیاستدان ہیں، وہ تمہیں نہیں چھوڑیں گے۔ وہ 17 سالہ نیلی آنکھوں والی مومی گڑیا اپنے خوف کو چھپاتے مقابل کو دھمکی دے رہی تھی۔ جب وہ کہکا لگا کر ہنسا، تم بہت معصوم ہو جانم، تمہارے سامنے بیٹھا شخص کوئی عام انسان نہیں ہے، میں تمہارے باپ جیسے ہزاروں کو خرید سکتا ہوں۔ وہ سرد لہجے میں صفاقی سے بولا تو ایشل کی جان نکلنے لگی۔ نکاح تو کر لیا ہے، اب جانے دو پلیز۔ وہ منت کا راستہ اپنانے لگی، جب وہ جنون خیزی سے اسے اپنے قریب کر گیا۔ جب تم میری نہیں تھی تو میں تمہیں لایا تھا، اب تم میری ہو، مجھے افسوس ہے، تم اب کبھی کہیں نہیں جا سکتی۔ کہتے ساتھ اس نے اس کے اور اپنے درمیان تمام پردے ہٹا دیے۔ اس کے بعد وہ شخص اپنی ہوس کے تشدد کے بعد بھی تشنا نہیں ہوا، تو اس ستمگر نے اس کے وجود کی رعنائیوں کو جگہ جگہ سے دانتوں سے کاٹ کر نیلو خون کر ڈالا تھا۔ وہ بلک بلک کر رو دی۔ صبح ہونے تک وہیں پتھر کا مجسمہ بنی زمین پر بیٹھی تھی، رو رو کر آنسو بھی خشک ہو چکے تھے۔ کس صفاقی سے اسے نکاح میں لے کر لوٹا گیا تھا، بھلا آج کی صبح کے لیے اس نے ایسے خواب کب دیکھے تھے؟ اتنے وحشت ناک ہولناک، مگر ماضی میں جو کچھ بھی ہوا تھا اس میں اس کی غلطی کہاں تھی؟ وہ کیوں سزاوار ٹھہری تھی، جبکہ خطا کار یقیناً کوئی اور تھا؟ اور اتنا سب ہونے کے باوجود اسے ہرگز یقین نہیں آ رہا تھا اس کا باپ کسی کا قاتل بھی ہو سکتا ہے۔ اسے یقیناً غلط لڑکی سمجھ کر لایا گیا تھا۔ اگلے چند دن یوں ہی گزرے تھے۔ دن ہوتا وہ بت بنی وہیں بیٹھی رہتی، کوئی ملازمہ اس کے منہ سے پانی اور کھانا لگاتی تو کھا لیتی، ورنہ دلاور شاہ آ کر کھانا رکھوا کر ملازمہ کو بیچ دیتا تو وہ پہروں گزرنے کے بعد بھی وہیں پڑا رہتا۔ مگر وہ ظالم شخص اس کی چپی، اس کی تکلیف دیکھنے کے باوجود ہر رات اسے جانوروں کی طرح مارتا پیٹتا اور پھر عزت کچھ اس طرح داغدار کرتا کہ حویلی کی در و دیوار اس کی چیخوں سے لرز اٹھتی۔ مگر اس دیو کی قید سے اس پری کو نجات دلانے والے جانے کہاں تھے؟ اس کا اتنے اثر و رسوخ والا باپ جانے اسے اب تک تلاش کیوں نہیں کر پایا تھا؟
اس کے جسم پر جگہ جگہ نیل پڑ چکے تھے، سیاہ ہلکے خشک پھٹے ہونٹ، ہر جگہ پر سگریٹ کے جلائے جانے کے نشان۔ وہ چند ہفتوں میں جھلس کر راکھ بن چکی تھی۔ وہ سمجھتی تھی اس کے گھر والے اس پر ہونے والے ظلم سے لا علم ہیں، مگر دوسری طرف دلاور عباس شاہ ہر روز اس کے جسم سے رستا خون تصویر بنا کر اس کے باپ کو بیچتا، جب اس کے ناخن کھینچ کر جج سے اتارتا، یا جب سگریٹ سے جھلساتا، جب بیلٹ سے اس کی کمر زخم و زخمی کرتا، جب اس کے بازوؤں پر بلیڈ سے اپنا نام لکھتا، اور پھر رات میں جب وہ ہر روز نئے طریقے سے اس کی عزت پر وار کرتا تو اس کی چیخوں پکار کی آوازیں اس کے گھر کے ہر فرد کو بیچتا۔ چھناکے کی آواز سے موبائل فون شیشے سے جا ٹکرایا۔ تمہیں یہ کھیل بہت مہنگا پڑے گا سید دلاور عباس شاہ۔ تم نے میری بہن کو مہرہ بنانے سے پہلے یہ بھول گئے کہ تمہارے گھر میں 2 بہنیں ہیں اور میرے گھر میں 4 مرد۔ بس ایک بار میری بہن مجھے واپس مل جائے، اس کے بعد تمہارے گھر کی عزت میں بازاروں میں بیچوں گا۔ خریدتے تھک جاؤ گے مگر مرنے کے لیے زہر بھی دستیاب نہیں ملے گا۔ بی بی کب تک یوں ہی مردہ بن کر زندگی گزاریں گی جی؟ آپ کا نکاح ہوا ہے دلاور شاہ سے، وہ بڑے بھلے اور نیک بندے ہیں، پتہ نہیں کیوں وہ آپ کے معاملے میں جانور بن جاتے ہیں، مگر میں نے تو جی انہیں غیروں کے معاملات میں فرشتہ بنا دیکھا ہے۔ ایک دفعہ میری بہن کی بیٹی بہت بیمار تھی، ہسپتال تھی، میں نے ان سے چھٹی کے لیے کہا تھا، وہ تب پاکستان نہیں تھے، یہاں ان کی ماں کے پاس تھی، تو تب فون پر انہوں نے سن لیا کہ میری غریب بہن کی بیٹی بیمار ہے، تو جی فوراً اسے بندے بھجوا کر مہنگے ہسپتال میں داخل کروایا، اس کا مہنگا علاج کروایا۔ اس کے علاوہ جب وہ آپریشن کے بعد گھر گئی تو جی پھل سبزیوں کا ڈھیر لگا دیا اور میری بہن کو یہاں اپنی حویلی میں پناہ بھی دی۔ اب جی بڑی اچھی زندگی گزار رہی میری بہن، وہ بتا رہی تھی جب ایشل چونک گئی۔ پھر میری تکلیف انہیں نظر کیوں نہیں آتی؟ وہ سسک کر رو دی۔ وہ واحد ملازمہ تھی جس سے ایشل بات کر لیتی، کیونکہ وہ اسے نہلاتی دھلاتی، زخم صاف کرتی، دوا لگا کر کھانا کھلاتی۔ باقی کسی اور کی ڈیوٹی ہوتی تو وہ یوں ہی کھانا پھینک کر چلی جاتی جیسے بھینس کو چارہ ڈالنا ہو۔ وہ زندہ ہے یا مر گئی کوئی نہیں دیکھتا، وہ ننگی پڑی رہتی، کوئی دن بھر کھانا رکھنے کے بعد وہاں جھانکتا نہیں تھا۔ اس کے معاملے میں حویلی کے کسی ملازم کو کوئی ہدایت نہیں تھی کہ اس کا خیال رکھنا ہے یا نہیں، مگر جو کچھ ان کے صاحب اس کے ساتھ کر رہے تھے ملازم بھی سمجھ چکے تھے کہ وہ کسی بات کا انتقام ہے۔ میں تو کہتی ہوں باجی سید صاحب کو اپنی اداؤں میں پھنسائیں، رجائیں، ان سے محبت کریں اور محبت میں وہ گناہ معاف کروا لیں جس کی سزا مل رہی ہے۔ مرد جس عورت سے محبت کرتا ہے اسے 7 خون بھی معاف کر دیتا ہے، اور پیر صاحب تو ہے ہی سراپا محبت۔ یہ سب بڑی بیگم کا قصور ہے۔ رات میں جب وہ آتے ہیں انہیں دیکھتے ہی رونے دھونے لگ جاتی ہیں کہ بڑے پیر صاحب آپ کے بابا حضور کی وجہ سے مر گئے۔ انہیں ایسے ایسے قصے سناتی ہیں کہ وہ غصے میں ہی اپنے کمرے کی طرف آتے ہیں، اور آپ تو جی یہاں شوہر کو لبھانے کی بجائے ویران بیٹھی ہوتی ہیں، انہیں قریب نہیں آنے دیتی۔ وہ زبردستی کرتے ہیں تو ساری حویلی سنتی ہے۔ میں کہتی ہوں باجی اگر سید صاحب ہی اچھے شوہر بن جائیں تو زندگی جنت بن جائے گی۔ اس کے لیے آپ کو خود کو بدلنا ہوگا، اس کمرے سے باہر کی دنیا کو گرانا ہے، اپنا جادو ان پر چلانا ہے، مگر مجھے ان کے ساتھ نہیں رہنا، مجھے اپنے گھر جانا ہے۔ مجھے ان سے ڈر لگتا ہے، وحشت ہوتی ہے، میں مر جاؤں گی نوری، مجھے یہاں سے نکال دو، تم جو کہو گی میں تمہیں دوں گی، میرا سب زیور پیسہ گھر، میرے بابا سائیں بہت بڑے اور امیر آدمی ہیں۔ نوری نے تعصب اور افسوس سے اسے دیکھا۔ یہاں سے نکلنا بہت مشکل ہے، دوسری صورت میں آپ کو سید صاحب ہی آزاد کریں، ورنہ یہاں سے باہر تو یہاں آنے والے قیدیوں کی لاش ہی جاتی ہے۔ وہ بھی ٹکڑوں میں تقسیم ہوئی۔ اس کی بات سے وہ زد پڑی۔ اچھا سنیں، ایک چیز اور ہے، اگر وہ ہو جائے تو جو جسمانی تشدد ہے اس سے بچا جا سکتا ہے، تب ان حالات میں آپ کو علم ہوگا کہ وہ کتنے اچھے اور عظیم انسان ہیں۔ کیا میں کروں گی پلیز بتاؤ؟ آپ ان کو بچے کی ماں بننا ہوگا۔ اپنے وارث کے لیے یہاں کے مرد جھک جاتے ہیں، جان ہتھیلی پر لیے پھرتے ہیں۔ وارث؟ ماں؟ مگر وہ آنٹی تو مجھے سب پتہ ہے، دوائیں کھلاتی ہیں۔ بڑی بیگم صاحبہ یہی چاہتی ہیں کہ آپ ماں نہ بن سکیں، جبکہ سید صاحب کا دماغ اتنا شاطر نہیں، ورنہ وہ خود ہی دھیان کرتے کہ آپ ماں نہ بنیں، مگر ممکن ہے اس دوا کو نہ کھانے سے آپ حاملہ ہو جائیں اور یہاں کے لوگوں کو آپ پر رحم آ جائے، مگر وہ مجھے زبردستی دوا دیتی ہیں، آپ دوائی نگلنا بند کر دیں۔ نوری نے اسے سارا طریقہ سمجھا دیا۔ یوں ہی وقت گزرتا رہا اور اس نے دوائی کھانا چھوڑ دی۔ حویلی میں باہر نکلتی، اجنبی چہروں کو دیکھتی، کسی کو اس سے کوئی غرض نہیں تھا۔
ऐसे ही एशल की मुलाकात उसकी नंद मेहरीन से होती है, जो यूनिवर्सिटी से वापसी पर अपने कुछ दोस्तों के साथ होती है। भाभी, आप बाहर इस धूप में सर झुकाए बैठे देख मेहरीन खुश हुई, मगर 2 महीनों बाद उसे देख रही थी। स्याह हल्के वीरान आंखें, मुरझाया चेहरा, फटे हुए कटे फटे नाखून, जगह जगह से फटे कपड़े, गंदे पहुँचे, बिखरे उलझे बाल। मेहरीन तो उसका हुलिया देख दंग रह गई। उसका इतना सोबर और नाइस भाई और उस तरह की मासूम पर जुल्म कर रहा था। कहीं से लगता ही नहीं था 17 साल नीली आंखों वाली ये वही मोमी गुड़िया है। ऐसा लगता था वो कोई सदियों की बीमार मासी है। ये कौन? तुम्हारा तो एक ही भाई है ना? एक लड़की ने उसका नाकदरी से सरता पैर जायज़ा लेते कहा। ये वो, मैं सैयद दिलावर शाह की बीवी हूँ। वो यकदम खड़ी हुई। सारी लड़कियां हैरान थी, फिर यकदम सब हंसने लगी। मेहरीन परेशान, जब एशल सामने ऐसे खड़ी थी जैसे कह रही थी हो, तुम सब का दिमाग ख़राब है क्या? पागल वागल हो गई? यूँ हुलिया देखा है अपना? और शक्ल दिलावर शाह, मुझ जैसी हसीन तरीन लड़की के नसीब में तो हो सकता है, मगर तुम जैसी बेकारन की नहीं। शक्ल देखो आईने में। मेहरीन की सहेली निशा ने उसे नीचा दिखाया। निशा, प्लीज़ अंदर चलो। उसने देख लिया दिलावर वक्त से पहले घर पहुंचा है। गार्ड उसे गाड़ी से निकाल रहे थे। वो लंबे लंबे ढग भरता मजबूत चाल चलता उन तक रुका। हेलो शाह साईं, निशा ने एक अदा से कहा। तुम बाहर क्या कर रही हो? निशा से हाथ मिलाने के बाद उसने एशल से पूछा, मगर एशल का ध्यान उसके हाथ की तरफ था। हाथ मत लगाना अदा मेरे शोहर को। एक बार फिर निशा का कहका बुलंद हुआ। तालियां बजाती हंस दी। एशल अंदर चलो, दिलावर शाह ने तंबीह किया। आंखों की काट, लफ्ज़ों की खुश्की, किसी चीज़ का असर नहीं हुआ था। उल्टा वो बफर परी, नहीं जाना मुझे अंदर, दम घुटता है मेरा अंदर। उम्र कैद में भी कैदियों को खाना, हवा, कपड़े सब दिया जाता है। मुझे क्या मिल रहा है? सिर्फ बिस्तर की। और अगले ही पल दिलावर शाह ने उसके चेहरे पर मजबूती से हाथ रख दिया। खामोश, मुझे बदतमीज़ी करने वाली जाहल औरतों से नफरत है। निशा ने तफाखर से देखा, जबकि मेहरीन को पहली बार अपनी भाई की दिमागी हालत पर शुबा हुआ। वो वजाहत से मालामाल शख्स इस वक्त कहीं से भी नॉर्मल नहीं लग रहा था। उम्र कैद में नहीं हो, मौत से बदतर ज़िंदगी जीने की सज़ा मिली है, क्योंकि कैदियों की सज़ा ख़त्म हो सकती है मगर तुम्हारी नहीं। आइंदा अपना मुकाम, अपनी हैसियत याद रखना, चबा चबा कर कहा गया। इस डे पहले वो हाथ हटाता, एशल आंखें बंद करती उसके कदमों में ढेर हो गई। शाह साईं, निशा ने पुकारा, मगर वो एशल के बेसद्दो वजूद की तरह उसे भी नज़रअंदाज करता अंदर चला गया। कौन है ये लड़की? निशा की सहेली ने मेहरीन से पूछा। होगी मुलाजम, निशा ने कहा, जबकि मेहरीन ने सर झटका। लोग अभी जाओ, मेरी तबीयत ख़राब है। मेरा तो वैसे भी यहाँ आने का मकसद पूरा हुआ। शाह साईं ने छू लिया। अब दिन अच्छा गुजरेगा। निशा अपना हाथ चूमते झूम कर पलटी, जबकि मेहरीन ने तरहम अमेज़ नज़रों से ज़मीन पर गिरी लड़की की तरफ देखा। उसे डॉक्टर की ज़रूरत है, हकीम खाने से किसी को बुला लेती हूँ, उसकी मरहम पट्टी हो जाएगी। अपनी किताबें समेट कर रखते उसने हकीम खाने का नंबर मिलाया। जब तक डॉक्टर आया, वो नूरी की मदद से उसे अपने कमरे में ले गई थी। हकीमा खाला ने उसकी नब्ज़ और आंखें देखी, फिर जो इंकशाफ किया उस पर नूरी और मेहरीन चौंक उठीं। ये पेट से है। कौन है ये लड़की? हवेली में क्या कर रही? और इसके जिस्म की ये हालत किसने की है? ये लड़की हामला है। इसकी हालत बहुत ख़राब है। उसे फौरी तौर पर बड़े अस्पताल ले जाना होगा। ठीक है, आप जाएं, और फ़िलहाल ये बात किसी से मत करें। मेहरीन के कहने पर नूरी चौंकी। हकीमा पैसे मुट्ठी मुट्ठी में दबाते बाहर निकल गई। माफ़ कीजिएगा छोटी बीबी जी, मगर ये बात सैयद साहब से छुपानी ठीक नहीं। तुम्हें क्या लगता है भाई खुश होंगे? कभी नहीं। वो तो शायद इस मासूम नन्ही जान को भी एक ही बेल्ट या धक्के की नज़र करके कुर्बान कर देंगे। ऐसा नहीं होगा मेहरीन बेबी। हवेली के मर्दों की जान उनकी औलाद में है, और फिर सैयद साहब तो है ही नरम दिल इंसान। जिनकी जान अपने बच्चों में है, वो अपनी बीवियों को इंतकाम के लिए नहीं ब्याह कर लाए होते। मेहरीन की हमदर्दी पाने की देर थी। नूरी ने फ़ौरन मदद तलब की। बीबी, बाजी को कैसे निजात दिलाएं? मैं कुछ नहीं कर सकती, उसने नज़र चुराते कहा। आप सब कुछ कर सकती हैं मेहरीन बीबी जी। आपकी पहुँच हम गरीबों से ज़्यादा है। यहाँ के चोर दरवाजे आप पर खुले हैं। आपको कोई तो रास्ता पता होगा। फ़िलहाल उसे होश आता है तो यहाँ से ले जाओ, फिर देखते हैं एशल को इंसाफ कैसे मिलेगा। जी, जो हुक्म बीबी जी। वो सर झुका गई। बात ऐसी नहीं थी कि मेहरीन या नूरी जैसे लोग उसे ज़्यादा दिन तक छुपा सकते। फिर दिलावर शाह की मार पीट तो एक दिन में उस बच्चे को ज़ाया कर देती। नूरी उसके होश में आने तक यहाँ से वहाँ चक्कर लगा रही थी। नूरी,
کچھ بولا بھی، ہم کیسے جائیں، کیسے انہیں بتائیں؟ جانا تو ہوگا بی بی جی، ورنہ سید صاحب خود آ جائیں گے لینے، اور پھر آپ کو انہیں خوشخبری دینے کا موقع بھی نہیں ملے گا، اور پھر جو ہوگا آپ بھی جانتی ہیں۔ ابھی وہ بول ہی رہی تھی کہ دستکی آواز پر اچھل پڑی۔ ایشل آواز نہیں، سور تھا۔ ایشل اچھل کر بستر سے نکلی۔ نوری نے اس کے بازو پکڑ کر نفی میں سر ہلایا، مگر وہ اگلی دستک پر فوراً دروازے کی طرف گئی۔ جب ہوش میں آ چکی ہو تو اتنی دیر یہاں کیا کر رہی ہو؟ اور نوری بتا کر گئی تھی، حکیمہ کچھ بتا کر گئی ہے؟ جی جی جی، اس نے تیزی سے سر ہلایا۔ بکو اب، کیا بتا کر گئی ہے؟ کب تک مار رہی ہو؟ لہجے کی کاٹ سے دل چھلنی ہوا تھا۔ بھلا جو اتنا خوبصورت مرد اگر دل کا بھی صاف ہوتا تو کیا ہی خوبصورت زندگی ہوتی۔ ماں، میرے پاس تمہاری فالتو بکواس کا وقت نہیں، جو بھی دوائی منگوانی ہو نوری سے کہہ کر منگوا لینا، اور جلدی کمرے میں آؤ۔ جی۔ وہ سر ہلاتے اس کے پیچھے گئی، جبکہ نوری کے چہرے پر درد رقم ہونے لگا۔ سب میری وجہ سے ہوا ہے، میں نے ہی بیگم صاحبہ کو ماں بننے پر اکسایا۔ اب سید صاحب انہیں ماریں گے، اور میری وجہ سے ایک ننھی معصوم جان، یا اللہ مجھے معاف کر دے یا پھر اس کی حفاظت کر۔ مہرین بی بی بھی تو بیٹی ہیں، پھر انہیں ان کا دکھ نظر کیوں نہیں آتا؟ معصوم لڑکی ہے مالک، اسے اس ظلم سے بچا۔ نوری نے فوراً زمین پر جائے نماز بچھا لی تھی۔ اس کے پیچھے جیسے ہی وہ کمرے میں گئی، دلاور نے دروازہ بند کرتے اس کے اپنے حصار میں لیا۔ اتنا انتظار مت کروایا کرو، میں پاگل ہونے لگتا ہوں۔ وہ پہلے دن روئی تھی، اس کے بعد وہ چیخی چلائی احتجاج کرتی رہی تھی، مگر آج اس کے گلے لگانے پر رونا آنے کا کیا ہوتا؟ اگر یہ مضبوط باہیں کسی مہربان کا محبت بھرا حصار ہوتا۔ آج نہیں پلیز، میری طبیعت خراب ہے۔ یہ تو اور بھی اچھی بات ہے، جتنا تمہیں تکلیف ہوگی اتنا ہی میری ماں کو سکون ملے گا۔ پھر آج کی رات تو تمہیں بار بار تڑپانا چاہیے۔ وہ حکم میں اگلے ہی پل اس کے نازک ہونٹ وہ اپنی گرفت میں لے چکا تھا۔ اس جارحانہ طریقے سے اس کے ہونٹوں کا رس پیتے اس نے کب سوچا تھا کہ اچانک ایشل کے حلق سے پیلا مادہ نکلنے گا۔ دلاور ہٹتے ہٹتے بھی اس کا ذائقہ چکھ چکا تھا، اور وہ اس کے کپڑے خراب کرنے کے بعد اب واش روم کی طرف بھاگ گئی تھی۔ ہیل، بے وقوف عورت! وہ باہر نکلی تو وہ شرٹ پھینک کر پانی کی بوتل پکڑے کھڑا تھا۔ کیا مسئلہ ساتھ؟ وہ سر جھکا گئی، آنسوؤں میں روانی آ گئی۔ ایشل، تم سے پوچھ رہا ہوں، کچھ الٹا سیدھا کھایا ہے؟ معصوم گڑیا نے نفی میں سر ہلایا اور چہرہ ہاتھوں میں چھپائے اس کے قدموں میں جا بیٹھی۔ مجھے بخش دیں میرے بچے کے لیے، میں تھک گئی ہوں، ہار گئی، مجھ سے یہ سب اور برداشت نہیں ہوتا۔ مجھے میرے باپ کے کیے کی سزا مت دیں۔ اس کے آنسو اس کے قدم بھگو رہے تھے، اور وہ بچے والی بات پر ساکت کھڑا رہ گیا تھا۔ وہ یکدم اسے وہیں چھوڑ کر بستر پر جا بیٹھا۔ اس نے یہ گیم کھیلتے وقت یہ کب سوچا تھا، اس بدلے کے کھیل میں اس کی اولاد بھی پس جائے گی؟ وہ بہت چھوٹا تھا جب اس کے باپ کو دوبارہ شادی کے لیے خاندان میں مجبور کیا گیا، کیونکہ پہلی بیوی ان کی پسند سے تھی، اور دلاور شاہ کی پیدائش کے بعد اس عورت نے 2 بیٹیاں سمرین اور مہرین کو جنم دیا۔ تو عباس شاہ کی والدہ نے ان کی دوسری شادی کروانے کا سوچا۔ ان کا خیال تھا اب انہیں اس عورت سے مزید بیٹا نہیں مل سکتا، اور سید خاندان کو وارثوں کی کمی رہ جائے گی۔ یوں تو حویلی میں ان کے چھوٹے بیٹوں کے ہاں ملے جلے بچوں کی پیدائش ہو رہی تھی، مگر وہ ایک اڑیل خاتون تھیں۔ انہوں نے ان کے حورین کو پسند کیا۔ حورین بیگم پہلے ہی سے شاہ عالم کو پسند کرتی تھیں، مگر اپنے ماموزاد سے اس کے نکاح کی خبر سن کر وہ سکتے میں چلے گئے۔ ان سے حورین کا چھن جانا برداشت نہیں ہو رہا تھا، اس لیے انہوں نے عباس شاہ کو پہلے بات چیت پھر منت سماجت سے بہت سمجھایا کہ راستے سے ہٹ جائیں، مگر جب وہ ضد میں آ گئے کہ اب حورین بیگم کو جھوٹا کر کے ہی دیں گے، تو شاہ عالم کی غیرت نے یہ گوارا نہ کیا کہ ان کی وجہ سے ایک معصوم لڑکی کی زندگی برباد ہو جائے۔ وہ جانتے تھے نکاح کے اگلے روز حورین بیگم کو طلاق ہو جائے گی، اور حورین اس بات پر کئی بار عالم شاہ کے شانے پر سر رکھ کر رو چکی تھی۔ دونوں نے زہر کھانے کا سوچ رکھا تھا، مگر اچانک اس دن بارات سے قبل عباس شاہ کو اس کے پہلے سالوں نے قتل کر ڈالا اور الزام عالم شاہ پر ڈال دیا۔ حویلی کا سارا شیرازہ بکھر گیا۔ بہت سے لوگ سچ جانتے تھے، مگر عباس شاہ کی بیوہ کو صرف اپنے بھائیوں پر یقین تھا۔ یوں بھی اسے حورین سے اس دن سے جلاپا ہونے لگا تھا جس دن اس کا نام اس کے شوہر کے ساتھ جوڑا جائے گا۔ وہ جان کر بھی انجان بنی رہی اور ساری زندگی حورین بیگم سے نفرت کی آگ میں جلتی رہی۔ اسی سب میں انہوں نے دلاور شاہ کے دماغ میں وہ نفرت ایسی بو دی کہ اب تناور درخت بن چکی تھی۔ من گڑت کہانیوں نے اسے ایشل شاہ کے معاملے میں جانور بنا ڈالا تھا،
مگر اس سب میں اس نے کب سوچا تھا کہ اس کی اپنی اولاد بھی پسنے کے لیے آ جائے گی۔ وہ پیروں ٹانگیں لٹکائے بیٹھا رہا اور زمین پر بیٹھی روتی روتی جانے کب وہیں سکڑ کر سو گئی۔ وہ تو جب سے آئی تھی تب سے یوں ہی زمین پر سکڑ کر کہیں بھی سو جاتی تھی یا ساری رات جاگتی رہتی، مگر آج جانے کیوں دلاور شاہ کو اس کی یہ لاپرواہی ایک آنکھ نہیں بائی۔ اسے نرمی سے گود میں بھرتے بیڈ پر لٹاتے اس کا دھیان اس کے آنسوؤں سے جڑی دراز پلکوں کی طرف تھا۔ نظروں نے بھٹک کر پیٹ تک سفر منٹوں میں کیا تھا۔ وہ ہاتھ رکھ کر اسے سہلاتے عجیب سی کیفیت میں تھا۔ کمبل اس پر درست کرنے اس نے رخ پلٹ لیا۔ یہ پہلی رات تھی جب اس نے اسے تنگ نہیں کیا تھا، مار پیٹ کر اپنا حق وصول نہیں کیا تھا، اس زخموں پر نمک اور سگریٹ کے شعلوں کا چھڑکاؤ نہیں کیا تھا۔ نہ حویلی کی بے حس در و دیواروں نے ماتم سنا تھا، اتنا سناٹے والا ماحول تھا۔ یہ پہلی بار تھا جب ایشل کے والد اور بھائیوں کو اس کی چیخو پکار کی وائس اور زخموں کی تصویر نہیں بھیجی گئی تھی۔ میرا دل بہت گھبرا رہا ہے گلیشر، کہیں ہماری ایشل کو کچھ ہو تو نہیں گیا؟ امو جان نے موبائل کی بند سکرین دیکھتے کہا۔ یہ اس گھر کا اصول بن گیا، ساری رات وہ اپنی ناز و پلی کے زخم دیکھ کر روتے، مگر آج انہیں جب کچھ سنائی نہیں دیا تو سب کے دل وسوسے اور وہم پالنے لگے۔ گلیشر اپنی سرخ ہوتی آنکھوں میں ڈوروں سمیت بنا کچھ کہے کمرے سے باہر نکل گیا۔ اس کے ہاتھ تیزی سے ایک نمبر ملا رہے تھے۔ ذہن نصیب، اس وقت تو بندہ نہ چیز کے پاس فون اٹھانے کا وقت نہیں ہوتا، پھر ہمیں کیسے یاد کیا؟ میری بہن کہاں ہے مہرین؟ اس نے اس کے لہجے کی شوخی نظر انداز کرتے پوچھا۔ اپنے کمرے میں، لالا کے پاس۔ تمہارے سو کال لالا نے آج اسے مارا پیٹا نہیں؟ کیا تھک گیا ہے یا پھر وہ مر گئی؟ لہجہ زخموں سے چور تھا۔ ایسا کچھ نہیں ہے گل، انہیں آہستہ آہستہ احساس ہو جائے گا، سب ٹھیک ہو جائے گا، وہ بھابھی کے شوہر ہیں، مہرین نے کمزور لہجے میں کہا۔ دوسری طرف گلیشر نے ضبط سے مٹھیاں بھینچ لیں۔ میری بہن کی حفاظت کی ذمہ داری تمہاری ہے مہرین، وہ صرف تمہاری بھابھی نہیں نند بھی ہے۔ تمہیں میں نے کہا تھا اسے وہاں سے نکالنے میں تمہاری مدد چاہیے، تم نے ابھی تک اسے بھاگنے میں مدد نہیں دی۔ مجھے لالا سے زیادہ ماں سے خوف آتا ہے گل، میں کیا کروں، تمہارے بنا بھی جہاں دیکھوں زندگی ویران لگتی ہے۔ بھابھی پر بھی ترس آتا ہے، میں انہیں خوش دیکھنا چاہتی ہوں۔ لالا انہیں خوش رکھیں گے، جانتے ہیں وہ ماں بننے والی ہے، اب لالا کو احساس ہوگا کہ وہ کتنی قیمتی ہیں۔ اس نے گلیشر سے زیادہ خود کو تسلی دی تھی۔ وہ وہاں سے نہیں بھاگ سکتی، مگر تم تو بھاگ سکتی ہو۔ مجھے کس بات کی سزا دے رہی ہو مہرین؟ میری بیوی مجھ سے دور رہے، یہ مجھے گوارا نہیں۔ اس کا لہجہ یکدم بدل گیا۔ اور مہرین، وہ تو جانے کب سے اس کے جھوٹے محبت کے جال میں پھنس چکی تھی۔ دلاور شاہ کے مکافات عمل کا انتظام قدرت نے بڑی خوبصورتی سے کیا تھا، اور کہتے ہیں ظالم کی رسی دراز ہوتی ہے، مگر جب اس کی لگام کھینچی جاتی ہے تو پیاسے کو پانی مانگنے کا وقت بھی نہیں ملتا۔ اور شاید مہرین کے ساتھ بھی کچھ بہت برا ہونے جا رہا تھا۔ جہاں دلاور شاہ کے رویے میں ناقابل یقین حد تک نرمی آ گئی تھی، بدلتے دن رنگ موسموں کے ساتھ دلاور شاہ کے دل کی دنیا بھی بدلنے لگی تھی، وہیں ایشل کو بے حد خیال تو نہیں رکھا جاتا، مگر اس کی اذیت بھری زندگی سے نجات مل گئی تھی۔ پہننے کو اچھے کپڑے، اچھا کھانا، فروٹ کا ڈھیر، کتابیں، اور جانے اس کی کون کون سی ضرورت کا خیال رکھا جاتا۔ تم کچھ بھی کر لو، لڑکی کتنی ہی دعائیں مانگ لو اپنے لیے لڑکی، مگر اس بچے کو آتے ہی تمہیں پہلے سے زیادہ اذیت ناک زندگی ملے گی۔ اگر یہ بچہ میرے دلاور کا نہ ہوتا، اب تک تمہیں تمہارے بچے سمیت زندہ گاڑ دیتی۔ وہ جائے نماز پر بیٹھی دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تھی جب ناز بیگم نے آ کر اس پر زہر اگلا۔ ایشل نے بمشکل آنسوؤں کو ضبط کیا۔ میرے بابا سائیں بے قصور ہیں آنٹی، اگر انہوں نے خون کیا بھی ہے تو اس میں میری غلطی ہے، مجھے کس چیز کی سزا دی جائے گی؟ خوشیوں پر میرا بھی حق ہے، جس نے قتل کیا ہے ظاہر ہے سزا بھی اسی کو ملنی چاہیے۔ ہاں، بہت چلاک لڑکی ہو، شاطر باپ کی بیٹی ہو۔ اس شخص کی جان کا جس توتی میں بند ہے، اسے اذیت دینے کا اپنا ہی مزہ ہے۔ تمہیں کیا لگتا ہے اسے پکڑ کر مارتے پیٹتے تو سکون ملتا؟ نہیں، جو سکون اس کی اس تڑپ میں ہے جہاں اس کی فورس پہنچ پیسہ کچھ بھی کام نہیں آ رہا، اس کی بے بسی کا تماشا، اس کی اذیت بھری نظریں، جھکا سر، یہ سب اسے مارنے سے کب دیکھنے ملتا؟ نادان ہو تمہیں لگتا ہے دلاور تمہیں اپنے بچے کی ماں بنا کر سب بھول جائے گا؟ ارے وہ میرا جنا ہے، محبت اور نفرت کرتا تو خالص کرتا ہے، اسے کھوٹ پسند نہیں، اپنی ماں کی طرح۔ آنٹی آپ کی بھی تو بیٹیاں ہیں، جیسے سمرین اپنے گھر میں خوش ہے ویسے ہی مہرین بھی یہاں خوش رہتی ہے۔ اگر کوئی انہیں دلاور کے کیے کی سزا دے تو چٹاخ بال نوچے تھوکا، حرام زادی، اللہ کے در پر بیٹھ کر میری بیٹی کو بد دعا دیتی ہے۔ اس کا باپ تمہارے باپ کی طرح قاتل نہیں،
نہ ہی اس کی ماں تمہاری ماں کی طرح چال باز ایک شادی شدہ مرد کو پھنسایا۔ یہ سب اسی ہرافہ کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ خود تو مر گئی، میری زندگی بدتر کر دی، میرے بچے یتیم کر دیے، میرا شوہر چھین کر لے گئے۔ اس کے نام کا سجا جوڑا پہن کر مرا ہے۔ کیسے نہ تڑپوں، کیسے نہ تجھ سے نفرت کروں، کیسے تمہیں جانے دوں۔ وہ اسے ٹھڈوں لاتوں گوسوں سے مارتے وقت بھول گئی کہ اس کے پیٹ میں 5 ماہ کا بچہ ہے۔ ماں یہ کیا کہہ رہی ہیں، چھوڑیں اسے، مر جائے گی، پیٹ سے ہے، بچہ ہے اس کے پاس ہمارا۔ دلاور نے چادر پھینک کر فوراً اسے اس کی گرفت سے آزاد کیا۔ دیکھو اسے دلاور شاہ، یہ قاتل کی بیٹی ہے، اپنی گندی زبان سے میری مہرین کا نام لیتی ہے، اسے بد دعا دیتی ہے۔ میں اسے بد دعا دوں گی، یہ کبھی خوش نہیں رہے گی، یہ تڑپے گی میری طرح پل پل۔ وہ ہزیاتی ہو رہی تھی۔ دوسری طرف زمین پر کراہتا وجود دلاور شاہ کے لیے بہت قیمتی ہو چکا تھا۔ اپنی ماں کو بمشکل باہر دھکیل کر اس نے اسے باہوں میں بھرا۔ زیادہ درد ہے تو ڈاکٹر کو لے آتا ہوں، کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے، بچے کو کچھ نہیں ہوا، صرف مجھے تکلیف ہے، اس بات پر تو آپ کو خوشی ہونی چاہیے۔ اس کا لہجہ بھگا ہوا تھا۔ مجھے کیوں خوشی ہوگی؟ گلاس میں پانی ڈالتے وہ چونکا۔ کیونکہ میں قاتل کی بیٹی ہوں۔ دلاور نے سر کھجایا۔ لیکن میری بیوی بھی تو ہو۔ بڑی جلدی خیال آ گیا ہے۔ جھیل سی نیلی آنکھیں نمی لیے تھیں۔ آ تو گیا تھا مگر اظہار کرنے سے ڈر لگتا تھا۔ اچھا، مارتے وقت ڈر نہیں لگتا؟ جب ڈانٹ کر دوائی کھلاتے ہیں تب ڈر نہیں لگتا؟ لگتا ہے کہیں تم ناراض نہ ہو جاؤ، کہیں یہ مت کہہ دو کہ مجھے آزاد کر دیں۔ اگر تم نے رہائی مانگی تو انکار کرنے کی جرات نہیں رکھتا۔ میں نے کب رہائی مانگی ہے شاہ سائیں؟ میں تو صرف چاہتی ہوں آپ میرے بابا سائیں کو معاف کر کے بھول جائیں اپنے بچے کی خاطر۔ میں تو بھول کر آگے بڑھ چکا ہوں مگر میری ماں سائیں، ان کا دکھ بہت بڑا ہے، وہ کیسے بھول جائیں وہ صدمے۔ میں چلی جائیں گی اور میں نہیں چاہتا میں اپنی خود غرضی کی وجہ سے اپنی ماں کو بھی کھو دوں۔ تمہیں نہیں پتہ ایشل، یتیمی کیا ہوتی ہے۔ باپ کا سایہ اٹھ جائے تو کیسے کیسے بھیانک چہرے سامنے آتے ہیں۔ اسی لیے تو میں نہیں چاہتا ہم میں سے کوئی بھی اس بچے کے بنا رہے۔ ماضی میں جو کچھ بھی ہوا مجھے اس کے لیے معاف کر دینا۔ معافی بہت چھوٹا لفظ ہے، اگر تم روز مجھے کوڑے بھی مارو تو مجھے یہ سزا بھی منظور ہے۔ میں نے آپ کو اپنے بچے کے لیے معاف کیا دلاور، مگر اپنے بابا سائیں سے جدائی، اپنے گلیشر لالا سے جدائی، امو جان کی آغوش چھیننے کے لیے آپ کو کبھی معاف نہیں کر پاؤں گی۔ وہ پھر سے رو دی تھی۔ دلاور نے لب بھینچ لیے۔ اچھا چھوڑو ان باتوں کو، آئس کریم کھاؤ گی؟ نہیں، مجھے بس سونا ہے۔ اوکے، اگر ڈاکٹر کی ضرورت ہے تو میں ڈاکٹر کو بلا لاتا ہوں۔ ایسی کوئی ضرورت نہیں مجھے، آپ جانتے ہیں اتنی سی مار پٹائی میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ بہت ڈھیٹ جان ہے، ہم بھی اور ہمارا بچہ بھی، تلخی سے کہہ کر اس نے کمبل منہ تک اوڑھ لیا تھا۔ وہ سردی کی رات تھی جب اچانک پیٹ اور کمر میں اٹھنے والے درد سے وہ بے حال ہوتی اپنے ساتھ سوئے دلاور شاہ کو اٹھانے لگی۔ حویلی میں یکدم شور مچ گیا۔ دلاور شاہ نے ملازمین کی دوڑیں لگوا دی تھیں۔ حکیمہ سے کچھ نہیں بن پا رہا تھا تو ایشل کو ایمرجنسی شہر کے بڑے ہسپتال میں لے جانا پڑا، جہاں 4 گھنٹوں کے مسلسل تکلیف کے بعد اس نے اپنی جیسی خوبصورت بچی کو جنم دیا تھا۔ ہر شخص خوش تھا، حتیٰ کہ دلاور شاہ کی بہن سمرین بھی وہاں پہنچ چکی تھی۔ مہرین گھر ہی تھی مگر یہ موقع اس کے لیے بہت بڑا تھا۔ اس نے گلیشر کو جو ہی خوش کرنے کی خاطر فون کیا، سنیں گل، آپ ماما سائیں اور ہم مامی سائیں بن گئی ہیں۔ ایشل اور سب لوگ کہاں ہیں؟ اس نے بچی کا نہیں پوچھا تھا، اسے ان کی بچی سے کوئی غرض نہیں تھی جو مہرین محسوس نہ کر پائی۔ ہسپتال میں سب ٹھیک رہا؟ ہوں، تم اکیلی ہو حویلی میں؟ جی، تو پھر مجھ سے ملنے آ سکتی ہو۔ میں اپنی بھانجی کو نہیں مل سکتا مگر اس کی پھپھو کو مل کر اپنی خوشی منا سکتا ہوں۔ ہاں، بہت عرصہ ہو گیا ملے ہوئے۔ مہرین نہیں جانتی تھی گلیشر کے لیے وہ چھپ کر بنائی جانے والی محبوب بیوی نہیں بلکہ دلاور شاہ کا بدلہ ہے۔ اور پھر اس نے قدموں کا رخ اسی ہوٹل کی طرف لیا جہاں گلیشر پہلے سے موجود تھا۔ اس نے چھوٹتے ہی دروازہ بند کر دیا مگر مہرین تب ڈری جب کمرے میں 4 ہٹے کٹے مرد بستر پر بیٹھے دکھے۔ یہ سب کون ہیں گل؟ یہ تمہارے خریدار ہیں گلیشر، ہم بیوی ہیں آپ کی۔ کیسا گھٹیا مذاق ہے؟ بیوی نہیں، بدلہ، صرف بدلہ، میری بہن کی تکلیفوں کا بدلہ۔ میں گلیشر عالم شاہ پورے ہوش و حواس میں تمہیں مہرین عباس طلاق دیتا ہوں۔ اور پھر وہ اسے پھینکنے کی انداز میں بستر پر دھکا دیتا کمرے سے نکل گیا۔ وہ چیختی رہی، چلاتی رہی مگر کسی نے اس کی نہیں سنی۔ ایک بار ایشل نے اس سے رحم کی بھیک مانگی تھی، ایک بار نوری نے اس کی مدد مانگی، گلیشر نے بار بار اس سے رہائی میں مدد مانگی، ایک بار خدا کے سامنے بیٹھے ایشل نے ناز بیگم کو واسطہ دے کر کہا تھا کہ مہرین کی خاطر اسے بخش دیں، مگر وہ سب لوگ بھول گئے کہ مکافات عمل کیا ہوتا ہے۔
مہرین کے بھاگنے کی خبر جنگل میں آگ کی طرح پھیلی تھی۔ پھر اس کی بربادی کے قصے پوری حویلی نے سنے تھے۔ ناز بیگم ٹوٹ کر اتنا بکھری تھی کہ بستر سے جا لگی۔ عدالت میں چلنے والے کیس پر ناز بیگم کے بھائیوں کے خلاف ثبوت مل چکے تھے۔ ایشل اپنی زندگی کی بہار میں خوش تھی، جبکہ ظالموں کے پچھتاوے ہر دن انہیں سانپ بن کر ڈستے۔ ایشل اپنی گھر والوں سے ملنے لگی تھی۔ دلاور نے سب سے معافی مانگی تھی۔ ایشل کی خوشی دیکھتے امو جان اور گلیشیر نے اسے دلاور شاہ کے ساتھ رہنے کی اجازت دے دی تھی، اور دلاور شاہ اس کے دل کا وہ کونا جو بہن کے ساتھ ہونے والی روز کی زیادتیوں پر پریشان رہتا، وہ کبھی نہیں جان پایا کہ وہ سب کس نے کیا۔ سالوں بعد جب مہرین کی خودکشی کی خبر ملی تو اسی رات ناز بیگم بھی چل بسی۔ مکافات عمل نے برائی کو مات دے ڈالی تھی۔ Please like, share and do subscribe my channel for watching more videos. Thank you.